بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی حمدہ الحامدون والصلاة والسلام على من تبعه الأنبياء والمرسلون وآله الطيبون الطاهرون وأصحابه المقربون المخلصون وأولياؤه المؤمنون المتقون العارفون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العلي العليم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کو دوست کی حمد و ثنا نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود اور سلام عرض کرنے کے بعد سامعین محترم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضرت علی حجویری کی مزارت پر حاضری رحمہ اللہ. ایک ایسی منقبت جو مجھے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے دربار عالیہ سے متصل مسجد میں مشاعرہ میں پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، وہ پیش کر رہا ہوں کہ نور حق کی خوب ہیں تنویر داتا گنج بخش. نور حق کی خوب ہیں تنویر داتا گنج بخش، مصطفیٰ کے حسن کی تصویر داتا گنج بخش. مصطفیٰ کے حسن کی تصویر داتا گنج بخش. نور احمد نور زہرا نور حسنین و علی. نور احمد نور زہرا نور حسنین و علی. فیض یاب آیا تطہیر داتا گنج بخش. غلبہ حق کے لیے وہ رات دن کوشاں رہے. غلبہ حق کے لیے وہ رات دن کوشاں رہے. دل میں لے کے جذبہ شبیر داتا گنج بخش. داعی قرآن و سنت قاسم عرفان حق. داعی قرآن و سنت قاسم عرفان حق. کاروان عشق کے ہیں میر داتا گنج بخش. سید حجویر کو خالق سے وہ رتبہ ملا. سید حجویر کو خالق سے وہ رتبہ ملا. ہو گئے ہیں قادر تقدیر داتا گنج بخش. غوث اعظم کو رہی جن کی مریدی کی طلب. غوث اعظم کو رہی جن کی مریدی کی طلب. ہیں وہی تو صاحب توقیر داتا گنج بخش. کاملوں کے رہنما ہیں خواجہ چشتی کے بقول. کاملوں کے رہنما ہیں خواجہ چشتی کے بقول. ناقصوں کے واسطے ہیں پیر داتا گنج بخش. تا قیامت رہنما ہیں مومنوں کے واسطے. تا قیامت رہنما ہیں مومنوں کے واسطے. کر گئے اور آک جو تحریر داتا گنج بخش. کافروں کے دل میں شافی نور ایمان بھر دیا. کافروں کے دل میں شافی نور ایمان بھر دیا. کفر کو ہر دم کریں تسخیر داتا گنج بخش. نور حق کی خوب ہیں تنویر داتا گنج بخش. مصطفیٰ کے حسن کی تصویر داتا گنج بخش. سامعین مکرم، اللہ قدوس نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید کے اندر جہاں اولیاء کی شان اور ان کے مقام کا بیان فرمایا، وہاں ان کی دو صفات کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ میرا ہر ولی، میرا ہر دوست
جسے میں اپنے قرب کی نعمت سے مالا مال فرماتا ہوں، جسے میں اپنی معرفت کے جام پلا کر اس کی ہستی کو خاکستر بنا دیتا ہوں، نیست اور نابود کر کے اپنے جلووں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فانی کرنے کے بعد اسے بقا عطا کر دیتا ہوں، وہ سب سے پہلے صاحب ایمان ہوتے ہیں اور ساتھ فرمایا وہ صاحب تقوی ہوتے ہیں۔ چونکہ ہمارا عنوان ہے حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کی مزارات پر حاضری، کیونکہ آج کل ہر بندہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں، اور بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی قرآن و سنت کے صحیح مفاہیم کو سمجھنے سے محروم رہے۔ اقبال نے کہا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، کہ فقیہان حرم کو بھی بعض اوقات اللہ اس بات کی توفیق نہیں دیتا کہ وہ قرآن و سنت کے مفاہیم اور مطالب کو جان سکے۔ میرے پاس کشف المحجوب شریف کا اردو ترجمہ موجود ہے، اصل کتاب چونکہ فارسی میں ہے اس میں بھی ہمارے پاس حوالہ جات موجود ہیں، لیکن چونکہ فارسی آج کل مروج نہیں ہے تو اردو ہی پڑھی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے۔ تو مقصد آپ احباب کو حضور سیدی فیض عالم رحمہ اللہ کی تعلیمات اور ان کے کردار سے آشنا کرنا ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا فضل الدین گوہر صاحب نے، کتاب کا صفحہ نمبر 127 ہے، تو لکھا ہوا ہے اور مجھے کہ علی بن عثمان رضی اللہ عنہ ہوں ایک بار ایک مشکل پیش آئی۔ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں خود داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے علی بن عثمان حجویری کو ایک مرتبہ مشکل پیش آ گئی۔ اب اپنے وقت کا حسنی حسینی سید بھی ہو، نجیب الطرفین بھی ہو، علماء میں سب کا سردار بھی ہو، فقہاء میں سب کا امام بھی ہو، اور تصوف اور صوفیہ کا مقتدا اور پیشوا بھی ہو، تو فرماتے ہیں مجھے مشکل آ گئی۔ اب جب مشکل آئی تو کیا یہ سیکھنے والی بات ہے۔ فرمایا ایک مشکل پیش آئی جو 1000 کوشش کے باوجود حل نہ ہو رہی تھی۔ بڑی کوشش کی کہ مشکل حل ہو جائے لیکن حل نہیں ہو رہی تھی، پھر کیا کیا؟ اس سے قبل ایک ایسی ہی مشکل کے وقت، فرماتے اس سے پہلے ایک بار ایسی مشکل آئی تھی تو میں نے کیا کیا، میں ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا بیٹھا تھا اور مشکل حل ہو گئی تھی۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے اوپر ایسی مشکل آئی جو بڑی کوشش کے باوجود حل نہیں ہو رہی تھی، تو اس سے قبل ایسی ہی مشکل آئی تو میں چلا گیا ایک ولی کامل حضرت با یزید بستامی رحمہ اللہ کے مزار اقدس پر، ان کے دربار عالیہ پر، تو فرماتے میری مشکل حل ہوگی۔ تو پتہ چلا اگر بندہ مومن کو اللہ والوں کے مزارات کی حاضری کا طریقہ آ جائے، سلیقہ آ جائے، تو اللہ قدوس وہاں پر بھی اس کی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ اور اسی کتاب کا ایک دوسرا مقام صفحہ نمبر 165 ہے، وہاں پر پھر آپ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں مزاروں سے ملتا کیا ہے، کیوں جاتے ہو؟ تو بات تو ٹھیک ہے کہ مقدس مقامات سے اگر کچھ ملتا ہے تو پھر صالحین کو ملتا ہے، نیکوکاروں کو ملتا ہے۔ اگر اللہ کا ولی جسے اللہ قدوس تصرف کی نعمت سے مالا مال فرماتا ہے، وہ اگر قبر کے اندر بھی ہو تو کسی کافر کی جانب توجہ کر کے اسے صاحب ایمان کرنا چاہے تو میرا یقین کامل ہے کہ رب قدوس نے اس کو وہ توفیق اور نعمت بھی عطا فرمائی ہوتی ہے، وہ طاقت اور قوت بھی عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ زیر لحد بھی جس کی جانب توجہ کرتا ہے اسے نکال کر نہ کفر سے اللہ کی توحید میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس کتاب میں فرمایا اپنا حال بیان کر رہے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول علیہ السلام کے مزار پر سو رہا تھا۔ کتاب میں بہت کچھ ہے لیکن چونکہ ہمارا عنوان ہے کہ جناب حضرت سید حجویری رحمہ اللہ کی مزارات پر حاضری، کہ جب آپ مزارات پر گئے تو آپ کو کیا ملا؟ کیا مزارات پر جا کر کچھ ملتا ہے؟ کیونکہ آج لوگ کہتے ہیں نہ جانا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو ہم نے اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ اگر واقعی اللہ کا ولی ہو، وہاں کسی کافر کو، کسی مشرک کو، کسی لعین کو، کسی فاسق و فاجر کو پیسے کمانے کے لیے دفن نہ کیا ہو، بلکہ واقعی اللہ کا مقرب، عشق رسول کا پیکر، معرفت الہی سے مالا مال جب اس دنیا سے جاتا ہے
اور قبر کے اندر جب اس کو دفن کیا جاتا ہے تو میرے رب کے فضل و کرم سے جیسے وہ زندگی کے اندر لوگوں کے قلوب کا تزکیہ فرماتا تھا، وہ قبروں کے اندر بھی اہل ایمان کے قلوب کا تصفیہ فرما رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا میں مزار پر سو رہا تھا، خواب میں دیکھا کہ مکہ معظمہ میں ہوں۔ توجہ، اب حالت خواب، نیند کی حالت، اللہ والوں کو جب خواب آتے ہیں تو خواب بھی ان کو بڑے پیارے آتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق اللہ قدوس کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی نسبت نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو فرمایا میں سو رہا تھا، خواب میں کیا دیکھا کہ مکہ معظمہ میں ہوں، حضور نبی مکرم علیہ السلام باب شیبہ سے تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی اپنا خواب بیان کیا، لوگ کہتے ہیں مزاروں سے ملتا کچھ نہیں، میں کہتا ہوں آپ حضرت بلال کے دربار پہ محو استراحت ہیں، سو رہے ہیں، کبھی کعبۃ اللہ نظر آتا ہے اور کبھی کعبے کو بسانے والا نظر آ جاتا ہے۔ فرمایا حضور باب شیبہ سے تشریف لائے اور ایک بوڑھے آدمی کو اس طرح گود میں لیے ہوئے تھے جیسے لوگ شفقت سے بچوں کو اٹھا لیتے۔ نبی مکرم علیہ السلام کا دیدار ہوا، امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک بوڑھے شخص کو اٹھایا ہوا تھا، میں نے آگے بڑھ کے قدم بوسی کی۔ داتا حجویری کہتے ہیں جب میں نے خواب میں دیکھا نا کہ امام الانبیاء آ گئے ہیں، رسولوں کے سردار آ گئے ہیں، میرے جدی امجد حسنین کے نانا آ گئے ہیں، سیدہ زہرا بتول کے بابا آ گئے ہیں، میں نے قدموں کو چومنا شروع کر دیا۔ آج بعض ناآشنا حقیقت سے اور نجدیت کے گندے ٹیکے لگا کر جن کے ایمان کے جنازے نکل چکے ہیں کہتے ہیں دست بوسی نہ کی جائے، قدم بوسی نہ کی جائے۔ داتا حجویری کہتے ہیں میں امام الانبیاء کے خواب میں قدم چوم رہا تھا۔ میں نے بارہا شعر پڑھا اقبال کا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال کہتا ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ کی جو خاک ہے یہ جب تک آنکھ کا سرما نہ بن جائے انسان کو عشق مصطفیٰ کا نور عطا نہیں ہوتا۔ تو عاشق رسول تو مدینہ طیبہ کی خاک کو سرما بنا لیتا ہے، تو جو انبیاء کے اماموں کے قدموں کو چومے گا نہیں تو پھر کیا کرے گا؟ کیا صحابہ نے قدموں کو چوما نہیں ہے؟ صحابہ نے دستے مصطفیٰ کو بوسے دیے نہیں ہیں؟ آپ کے منہ مبارک سے دہن مبارک سے نکلنے والے لعاب دہن کو اپنے چہرے پہ ملا نہیں ہے؟ آپ کے مبارک وضو کے جو قطرات گرتے تھے صحابہ جھپٹ کر اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے نہیں لیا کرتے تھے؟ یہ تو بخاری شریف میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ آگے بڑھ کے قدم بوسی کی، حیران تھا کہ یہ پیرانہ سال آدمی کون ہے۔ فرماتے حالت خواب میں مجھے تعجب ہوا، مجھے حیرت ہوئی کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے اس بوڑھے آدمی کو اٹھایا ہوا ہے کون؟ اب توجہ، اپنا حال بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے میرے دل کی بات سمجھ لی۔ یہاں لوگ کہتے ان کو پتہ ہی نہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ فرماتے ہیں خواب کا عالم ہے، امام الانبیاء علیہ السلام خواب کے اندر بھی میرے دل کے اندر جو ارادہ پیدا ہو رہا ہے میں نے ابھی زبان سے اظہار کیا نہیں، ابھی بات میرے دل کے اندر مخفی ہے اور چھپی ہوئی ہے، ابھی تو میں نے اظہار کیا نہیں ہے، لیکن خواب کے اندر بھی انبیاء کے امام کو، رسولوں کے سردار علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ علی حجویری کہنا کیا چاہتا ہے، کیونکہ وہ دل کی بات پا لیتے ہیں اکثر جنبش لب سے، وہ دل کی بات پا لیتے ہیں اکثر جنبش لب سے، سہارا لے کے لفظوں کا نہ کوئی التجا کرنا۔ عقیدہ کامل ہو تو یہاں جو ارادہ ہوتا ہے وہ بھی رب کے فضل و کرم سے میرے آقا علیہ السلام اس سے بھی باخبر ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا یہ تیرا امام اور تیرے اپنے دیار کا رہنے والا ابو حنیفہ ہے رحمہ اللہ۔ اب ہمارا جو کہ عنوان شان امام اعظم رحمہ اللہ نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ جب پہلے مشکل آئی تو حضرت باجزید رحمہ اللہ کے دربار پہ چلے گئے، فرماتے مشکل حل ہو گئی۔ دوبارہ حضرت بلال کے مزار اقدس پر فرماتے جب سو رہا تھا تو مقدر جاگا، کبھی کعبہ کا دیدار ہوا، کبھی کعبہ کو آباد کرنے والا کا دیدار ہوا، بلکہ یوں کہا جائے کہ کبھی کعبہ کا دیدار ہوا، کبھی کعبہ کا کعبہ دیکھا۔ دلی کے تاجدار نے کہا نا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو۔ ایک اسی کتاب کے تیسرے مقام پر وہاں پر آپ نے کمال کا ایک منظر دیکھا اور دیکھا کسی ولی کامل کے مزار پہ، حالانکہ اللہ والے ان کی بصیرت بڑی عروج پہ ہوتی ہے، بصیرت دل کی بینائی کو کہا جاتا ہے، یہ آنکھ کے نور کو بصارت کہتے ہیں، یہ تو کافر کے پاس بھی ہے نا جی،
مشرک کے پاس بھی ہے، بے ایمان کے پاس بھی ہے، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے جانور کے پاس بھی ہے۔ یہ آنکھ تو جانور کے پاس بھی ہے، لیکن ایمان کا نور جسے بصیرت کہتے ہیں وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ وہ ہوتا ہے تو اس شاکن مصطفیٰ کے پاس ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تو عارفان ذات کبریا کے پاس ہوتا ہے، جس سے وہ لامحدود چیزوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں، جس سے وہ پوشیدہ چیزوں کا مشاہدہ فرما لیا کرتے ہیں، جس کے ساتھ وہ چیزوں کا ہی نہیں بلکہ خالق اکبر کی تجلیات کا بھی مشاہدہ فرما لیا کرتے ہیں۔ تو سامعین مکرم، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں ابو سعید رحمہ اللہ کے مزار پر حسب عادت تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ حسب عادت یعنی میری عادت تھی کہ میں ان کے دربار پر تنہا جا کے بیٹھ جاتا تھا۔ اب اگر وہاں سے ملے کچھ نہ، وہاں سے برکتیں حاصل نہ ہوں، وہاں پر جانا جائز نہ ہو، وہاں پہ جانا معاذ شرک و کفر و بدعت ہو، تو آپ کو جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں حسب عادت میرا معمول تھا کہ اکثر میں تنہائی کی جستجو میں رہتا کہ حضرت کا مزار اقدس ہو رحمہ اللہ ابو سعید کا، اور مجھے تنہائی میسر آ جائے۔ تو فرمایا تنہا بیٹھا ہوا تھا، ایک سفید کبوتر آیا اور قبر کے غلاف کے اندر چلا گیا۔ کبوتر، فرمایا کبوتر آیا، اور جو قبر ظاہر پوشیدہ ہوتی ہے، بند ہوتی ہے، کھلی نہیں ہوتی، نہ قبر سے بظاہر کوئی چیز باہر آتی ہے نہ کوئی اندر داخل ہوتی، کیونکہ قبر کو بند کیا جاتا ہے۔ عالم برزخ، عالم قبر ہماری آنکھوں سے پوشیدہ رکھا گیا، جیسے عالم ارواح ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ روح اس وقت کیا کر رہی ہے۔ جیسے شکم مادر کے اندر بچہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، کس حال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو مخفی رکھا، پوشیدہ رکھا۔ تو فرمایا ایک سفید کبوتر آیا اور قبر کے غلاف کے اندر چلا گیا۔ اب کبوتر اللہ کی مخلوق، اب وہاں سمجھنے والی بات یہ ہے، میں سمجھا کسی کا پالتو کبوتر اڑ کر چلا آیا ہے۔ آپ نے کہا دربار شریف ہے، مزار اقدس ہے، کوئی ایسا کبوتر، اکثر لوگوں نے کبوتر رکھے ہوتے ہیں، تو سمجھا یہ کہ کوئی کبوتر ایسا ہے جو کسی کا اڑ کے یہاں آ گیا۔ اب آگے بات کھلے گی کہ اس میں حقیقت کیا تھی، وہ کبوتر جو نظر آ رہا تھا اس کے کمالات کیا تھے۔ غلاف اٹھا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے اپنی پہلے چشمان مبارک سے، مبارک آنکھوں سے دیکھا کہ کبوتر آیا اور جو غلاف ہوتا ہے قبر کے اوپر پڑا ہوا اس کے اندر چلا گیا۔ اب تجسس پیدا ہوا، جناب داتا حجویری رحمہ اللہ کو اٹھا کر دیکھا تو نیچے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب حیرت کی بات ہے، مثال کے طور پر میرے سامنے یہ کتاب پڑی ہے اور میں دیکھ بھی رہا ہوں، اور میں جب اس کو کھول کے اس سے کوئی حوالہ ڈھونڈوں نظر ہی نہ آئے۔ حیرت کی بات ہے کہ کیا ہوا۔ تو فرماتے ہیں میں نے جب غلاف کو اٹھایا تو میں نے کبوتر کو وہاں نہ پایا۔ دوسرے اور تیسرے روز بھی یہی واقعہ پیش آیا، دوبارہ دوسرا دن آیا، پھر وہ کبوتر آیا، غلاف کے نیچے سمایا، آپ نے غلاف اٹھایا تو کچھ بھی نہ پایا۔ پھر تیسرا دن آیا، پھر وہ کبوتر آیا، غلاف کے نیچے چھپ گیا، آپ نے پھر غلاف کو اٹھایا، پھر کبوتر نیچے نظر نہیں آیا۔ اللہ کی شان ہے۔ اب آپ کو جستجو تھی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے سخت تعجب ہوا کہ 3 دن سے مسلسل کبوتر آتا ہے اور میری نگاہوں کے سامنے غلاف کے نیچے داخل ہوتا ہے، اور جب میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں تو میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک رات شیخ مجھے خواب میں نظر آئے، جن کے مزار پر حاضر تھے نا جی ابو سعید رحمہ اللہ۔ فرماتے ہیں ایک رات تو شیخ کریم مجھے خواب میں نظر آئے، مجھے عالم رویا کے اندر ان کا دیدار ہوا۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں نے پوچھا یہ ماجرا کیا، تو انہوں نے فرمایا کبوتر میری صفائے معاملات ہے۔ جیسے تم سمجھے ہو نا کسی کا پالتو کبوتر، ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا کبوتر جو ہے یہ میری صفائے معاملات ہے، جو ہر روز میری ہم نشینی کے لیے زیر لحد آتا ہے۔ اس ولی کامل جو اپنے مزار اقدس کے اندر اللہ کا ایک نمبر ولی، نہ کو بھنگی، نہ کو چرسی، نہ کو بدکار، نہ کو بدعقیدہ، بلکہ جس کا ایمان بھی کامل تھا، جس کا تقوی بھی کامل تھا، جو نور شریعت سے بھی ہمکنار تھا، جو نور طریقت کا پیکر تھا، جو عرفان و حقیقت کے معرفت کے جام پینے والا اور پلانے والا تھا۔ جب وہ لحد کے اندر گیا تو فرمایا کبوتر میری صفائے معاملات ہے، جو ہر روز میری ہم نشینی کے لیے زیر لحد آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کبوتر کو یہ توفیق اور طاقت عطا فرمائی ہے کہ بلا ناغہ یہ قبر کے اندر آتا ہے اور چلے۔ بہت سارے معاملات ہماری عقل سے ماورا ہوتے ہیں، ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان پر وہ راز کھل جاتے ہیں۔ مثال کو اشارہ نبی مکرم علیہ السلام نے جب اس حدیث کا تذکرہ فرمایا کہ جس میں اللہ قدوس نے انہیں اختیار دیا تھا کہ آپ محبوب علیہ السلام اگر دنیا میں رہنا چاہو تو رہ لو اور ہمارے پاس آنا چاہو تو آ جاؤ، تو
اس کو سن کر سب سے پہلے صدیق اکبر تڑپے. بعض اصحاب کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن جناب صدیق اکبر نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. وہ سمجھ گئے کہ نبی مکرم علیہ السلام کو رب قدوس جو اختیار عطا فرما رہا ہے، اس سے مراد میرے آقا کا ظاہری طور پر ہم سے جدا ہو جانا ہے، ہمارا آقا سے ظاہری طور پر جدا ہو جانا ہے. تو بات ہوتی ہے ظرف کی، بات ہوتی ہے اعلیٰ ظرفی کی، بات ہوتی ہے فہم و فراست کی. تو اب حضرت سید حجویر مخدوم امم رحمہ اللہ کیوں مزارات پر جایا کرتے تھے، قبروں پر؟ کیونکہ سوال ہے، مثال کو آپ کو بندہ پوچھے کہ آپ ماں کی قبر پہ، باپ کی قبر پر جاتے ہو، کوئی دلیل ہے؟ تو دلیل لازمی بات ہے، یہ تو قرآن سے ملے گی یا حدیث سے ملے گی. اگر قرآن و سنت میں کسی چیز کی دلیل موجود نہ ہو تو پھر اس پر عمل کرنا بے معنی ہے. تو قرآن مجید کے اندر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ دو پہاڑیاں، جنہوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا، انہوں نے دیکھا کہ ان کو اللہ قدوس نے شعائر اللہ فرمایا کہ یہ میری نشانیاں ہیں. سبب کیا ہے؟ کہ سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا جو جناب اسماعیل اور اسحاق کی اماں جان ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور اہلیہ ہیں، اگر وہ ولیہ کاملہ کبھی صفا اور کبھی مروہ پر مبارک قدم لگا دے تو ساری زندگی کے لیے ان پر دوڑنا عبادت بن جائے، ان پر چلنا عبادت اور رب کی رحمت کا سبب بن جائے. تو اس امت کا، جس امت کو خیر الامم کہا گیا، جو انبیاء کے امام کی امت ہے اور آخری امت ہے، حضور آخری نبی اور آخری رسول ہے، قرآن آخری کتاب ہے، اگر اس امت کا واقعی کو ولی کامل کسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہو اور اللہ اللہ کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے اس مقدس مقام سے اللہ قدوس کتنی ہمیں برکات عطا فرماتا ہو. تو حدیث پیش کر رہا ہوں دلیل کے لیے کہ داتا حجویری رحمہ اللہ قبروں پر کیوں گئے، مزارات پر کیوں گئے. تو بے شمار حدیث ہے، لیکن ایک حدیث کی کتاب ابن ماجہ صحاح ستہ کی، اور حدیث کا نمبر 1571، توجہ سے سنیے، اس لیے کہ نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے. راوی عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال. عبداللہ بن مسعود بہت معروف صحابی رسول، فقیہ امت، بڑی شان والے، کہتے ہیں نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ کنت نہیتکم عن زیارت القبور. کیا فرمایا؟ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع فرمایا کرتا تھا. کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے آقا علیہ السلام، صحابہ سامنے. میں تم کو قبروں پر جانے سے منع کیا کرتا تھا، فزوروہا، بس اب حکم دیتا ہوں کہ قبروں پر جایا کرو. یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی مبارک زبان کی طاقت اور کمال. میں ہی پہلے آپ کو قبروں پر جانے سے روکا کرتا تھا، اب فزوروہا، اب میں ہی کہتا ہوں قبروں پر جایا کرو. اور جانے کا سبب کیا ہے؟ یہ کمال کی بات ہے. فرمایا انہا تزہد فی الدنیا فتذکر الآخرہ، بے شک یہ جو قبور کی حاضری ہے دنیا میں زہد سکھاتی ہے، اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے. تب قبرستان جاؤ دل کرتا ہے یار ہم نے بھی ادھر آنا ہے، نہ جھوٹ بولو، نہ کم تولو، نہ کسی کا حق کھاؤ، موت کو یاد کرو. فرمایا قبرستان جاؤ گے، قبر پر جاؤ گے، سب سے پہلے آپ کو تارک دنیا بننے کی توفیق مل جائے گی، حب دنیا تمہارے دل سے نکل جائے گی. آخری ٹھکانہ تو یہ ہے، قیامت تک کا جو ٹھکانہ ہے. وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، فرمایا آخرت کی یاد دلاتی ہے. تو پتہ چلا جو مسلمان اس نیت سے والدین کی، صاحب ایمان کی، اولیاء کاملین کی قبور پر حاضری دیتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ انبیاء کے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ دنیا میں زہد سکھاتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں. اور سامع مکرم حضرت اقبال رحمہ اللہ، علامہ اقبال جن کا شعر بلکہ ان کے اشعار کالجز کے اندر، اسکولز کے اندر اور مزے کی عبادت دینی مدارس کے اندر، وہ جامعہ نعیمیہ ہو، کوئی بھی مدرسہ ہو، میں جہاں کہیں گیا میں نے اکثر اقبال کے شعر پڑھے. اور آج آپ کو ایسے اشعار سنا رہے ہیں جو جناب اقبال نے داتا حجویری رحمہ اللہ کی شان میں فارسی میں کہے ہیں. وہ سننے کے قابل تھا کہ سمجھ آئے کہ اقبال کا عقیدہ کیا تھا. اقبال جو اپنے دور کا محقق تھا اور مفکر اعظم تھا، اس نے شاعری کے ذریعے امت کو بیدار کیا. وہ صرف مصور پاکستان ہی نہیں بلکہ اس کا پیغام اگر سمجھ میں آ جائے تو آج بھی بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پر آ سکتے. تو آپ نے
کلیات فارسی میں صفحہ نمبر 51 پر موجود ہے، لکھا کہ سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر راہ حرم بندہائے کوہ سارا سانگ سیخت در زمین ہند تخم سجدہ ریخت عہد فاروق اشد مالش تازہ شد حق ز حرف او بلند آوازہ شد پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ما از مہر اوتا بندہ گشت. پھر کہا عاشقو ہم قاصد تیار عشق از جبینش آشکار اسرار عشق. یہ میں نے 6 اشعار پڑھے، ویسے آپ نے ایک مرو کے نوجوان سے منسوب کر کے طویل نظم کہی، وہ پھر کبھی عرض کریں گے چونکہ عنوان یہ ہے. تو مطلب کہ سید حجویر مخدوم امم، فرمایا جو سید حجویر ہے نا یہ قوموں کے مخدوم ہے، کیونکہ مرقد او پیر سنجر راہ حرم، فرمایا ان کی جو قبر پاک ہے خواجہ اجمیری کے لیے حرم کی حیثیت رکھتی ہے. اقبال کا بے معنی نہیں ہے، بے برکت نہیں ہے، بڑی حرمت والی ہے. اس لیے تو آپ نے وہاں کے چلہ کشی فرمائی تھی اور جاتے ہوئے یہ پیغام دے کر گئے تھے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. پھر اقبال کہتا بندہائے کوہ سارا سانگ سیخت، کہ آپ نے بڑے بڑے پہاڑوں کو آسانی کے ساتھ توڑا. پہاڑ آسانی سے ٹوٹتا نہیں، لیکن جب اللہ قدوس ولی کو طاقت دے دے. قرآن میں ہے نہیں آصف بن برخیہ رحمہ اللہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے کر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئے تھے. اب بدبختی یہ ہے، اقبال کہتا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اب ہم کہتے ہیں میں بھی تو ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، تو اس کا کیا مطلب کہ کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا؟ اگر تم چاند پر نہیں گئے تو کیا کوئی بھی چاند پر نہیں گیا؟ اپنے آپ کو دلیل نہ بناؤ، بلکہ اپنی کمتری کو، اپنی نااہلی کو جو اہل لوگ ہیں ان سے منسوب نہ کرو. اپنے نابینا بن کو آنکھ والوں سے منسوب نہ کرو. اپنی جدائی کو، اپنی غفلت کو ان اللہ والوں کے ساتھ منسوب نہ کرو. وہ اقبال نے کہا نہیں انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے. اللہ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، کردار ایسا پاک، راتیں بھی اللہ کی یاد میں، دن بھی اللہ کی. بابا فرید کے حوالے میں لکھا ہے کہ آپ تراویح میں ایک رات میں، ہم تو پورے مہینے میں قرآن سنے تو تھک جاتے ہیں. گنجے شکر کو رب نے یہ توفیق عطا فرمائی تھی کہ ہر رات 2 قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اللہ کی توفیق ہے، جس سے اللہ چنے. تو فرمایا بندہائے کوہ سارا سانگ سیخت. اس ولی کامل نے پہاڑوں کو آسانی سے توڑا، اور کمال کیا کیا؟ یہ کمال تھا در زمین ہند تخم سجدہ ریخت. ہندوستان کے اندر داتا حجویری رحمہ اللہ نے سجدے کا بیج بویا. اوے بت پرستو، بت بندگی کے اور عبادت اور پوجا کے لائق نہیں. اگر سجدہ کے لائق کوئی ذات ہے تو فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ نے یہ درس دیا. اور پھر اقبال نے کہا عہد فاروق اس جمالش تازہ شد، آپ کے جمال مبارک کے طفیل اللہ قدوس نے صدیوں کے بعد جناب فاروق اعظم کے دور کو پھر زندہ کر دیا. اتنے لوگوں کو مسلمان کیا، اتنے لوگوں کو مسلمان کیا کہ اہل ایمان نے کہا اللہ اب تو فاروق اعظم کا دور یاد آ گیا ہے. حق سے حرف او بلند آوازہ شد، آپ کے حرف مبارک سے اللہ قدوس نے حق کو بلندی عطا فرمائی. پھر کہا پاسبان عزت ام الکتاب. داتا حجویری عام آدمی نہیں ہے، اور علماء ظواہر نے تو کہا نا ام الکتاب سے مراد قرآن ہے. لیکن علامہ کاشانی نے اپنی کتاب اصلاحات الصوفیہ کے اندر لکھا هو العقل الاول، اس سے مراد عقل اول ہے. یہ بھی کبھی عنوان ہوگا. بہرحال پاسبان عزت ام الکتاب، حضرت داتا حجویری قرآن مجید کی حرمت پر اور نبی مکرم علیہ السلام کی حرمت پر پہرا دینے والے تھے. پھر کہا از نگاہش خانہ باطل خراب، آپ کی مبارک نظر سے اللہ قدوس نے باطل کا خانہ خراب کر دیا. کفر مٹا، شرک مٹا، ہر جانب سے اللہ کی صدائیں آنا شروع ہوئی. لا الہ الا اللہ کی توحید کی پکارے سننا کا شرف حاصل ہوا. پھر کہا خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، خاک پنجاب کے اندر اگر حیات آئی ہے تو آپ کے دم کی برکت سے آئی ہے، آپ کے مبارک وجود کی برکت سے آئی ہے. صبح ما از مہر او تابندہ گشت، ہماری صبح جو ہے ان کے مہر کے طفیل جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے. پھر کہا عاشقو ہم قاصد تیار عشق. اب اقبال نے داتا صاحب کو عاشق کہا ہے. ہم ہر سٹیج پر چرسی کو، بھنگی کو، سگریٹ پینے والے کو، شرابی کو، کبابی کو، جس کو وضو کرنا نہیں آتا، ہم کہتے ہیں عاشق رسول آ گیا. ہمارا اپنا
جو ہے نا وہ احتساب ہونے والا ہے، ہماری اپنی اصلاح ہونے والی ہے۔ اقبال نے کہا اگر کوئی عاشق رسول ہے، اگر کوئی خدا کا عاشق ہے تو داتا حجویری ہے یا خواجہ جبیری؟ تو کہا عاشقو ہم قاصد تیار عشق، وہ عاشق بھی تھے اور بڑی تیزی کے ساتھ عشق کا پیغام دینے والے تھے۔ از جبی نش آشکار اسرار عشق، اللہ کی توفیق سے آپ کی پیشانی سے اسرار ظاہر ہوئے، رموز ظاہر ہوئے۔ آخر پر جلدی کے ساتھ مزارات پر جانے کا طریقہ کیا ہے؟ آج اہل سنت کو، اہل حق کو بعض بدبخت لوگ بار بار یہ کہتے ہیں یہ تو مشرک ہے، یہ تو سجدہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی جاہل آدمی سجدہ کرے تو ہم اس کا ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر کوئی گھر میں بیمار پڑا ہو، بخار چڑھا ہو، تو اس کا فرض بنتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے، کسی طبیب کے پاس لے کر جائے اور پتہ کرے کہ ملیریا ہے، ٹائیفائڈ ہے، ڈینگی ہے، کرونا ہے۔ اگر وہ گھر بیٹھ کے آپ ہی ٹوٹکے لگاتا رہے تو مریض مر سکتا ہے، اور وہ مرنے والا کا گناہ اس کے حق میں ہے جو اس پر انالیسس کر رہا ہے، تجربات کر رہا ہے۔ تو ایسے ہی اگر کسی جاہل نے کسی عالم سے آداب نہیں سیکھے تو اس میں اس جاہل کا قصور ہے، علماء کا قصور نہیں۔ تو آپ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یہ میرے پاس فتاوی رضیہ شریف ہے اور اس کی جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 822 ہے۔ توجہ، حضرت کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ بزرگوں کے مزار پر جائیں تو فاتحہ کس طرح سے پڑھا کریں اور فاتحہ میں کون کون سی چیزیں پڑھا کریں؟ سوال کیا گیا، تو آپ نے جو جواب دیا وہ میں منوان پڑھ رہا ہوں۔ الجواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حافظ صاحب کرم فرما سلمکم، مزارات شریفہ پر حاضر ہونے میں پائنتی کی طرف سے جانے اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلہ پر مواجہ میں کھڑا ہو۔ اب یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پائنتی کی جانب سے جائیے اور 4، ایک ہاتھ اتنا لمبا ہوتا ہے، اتنا دور مزار سے کھڑا ہونا ہے، اور کرنا کیا ہے؟ متوسط آواز با ادب سلام عرض کرے، درمیانی آواز، نہ تو بالکل چھپی اور بالکل بلند ہو، کوئی قرآن پڑھتا ہو تلاوت کسی میں خلل آ جائے، درمیانی آواز سے کیا کہے؟ السلام علیکہ یا سیدی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا پھر درود غوثیہ 3 بار، الحمد شریف 1 بار، آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 7 بار، پھر درود غوثیہ 7 بار، اور وقت فرصت دے۔ اللہ والوں نے کیا سکھایا؟ وقت فرصت دے تو سورہ یاسین اور سورہ ملک بھی پڑھ لے، یہ طریقہ تھا۔ آج وہاں چرسیوں کے ڈیرے، آج وہاں بنگیوں کے ڈیرے اور بدنام علماء کو کیا جا رہا ہے۔ شرم کرو، حیا کرو، اللہ والوں کے پاک منصب کو، ان کی پاک خانقاہوں کو ان ناپاکی سے بچاؤ، ورنہ خدا تمہیں یہاں بھی غرق کر سکتا ہے، وہاں بھی برباد کر سکتا ہے۔ تو فرمایا ہو سکے تو سورہ یاسین پڑھو، کتنا اچھا عمل ہے۔ سورہ ملک پڑھو، ملک بھی پڑھ کر اللہ عز و جل سے دعا کرے کہ الہی اس قرات پر مجھے، اب توجہ، اس قرات پر مجھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے، نہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے، کیونکہ میں تو بندہ حقیر ہوں نا جی، میں تو تیرے قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا نا، تو تو اتنا عطا کر جتنی تیری شان کریمی ہے، اور اسے میری طرف سے اس بندہ مقبول کو نظر پہنچا۔ ولی کامل جو تیری بارگاہ کا مقبول بندہ، بندہ کہا، خدا نہیں کہا۔ پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی ہو اس کے لیے دعا کرے، اور صاحب مزار کی روح کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، ولی ولی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جو نبی مکرم علیہ السلام کو بھی خدا کہہ لے پکا کافر ہے، کیونکہ خدا کے علاوہ نہ کوئی مسجود ہو سکتا ہے، نہ کوئی معبود ہو سکتا ہے۔ تو پھر کہا اپنا وسیلہ قرار دے، پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آئے، مزار کو ہاتھ نہ لگائے، نہ بوسہ دے، اور طواف بالاتفاق ناجائز اور سجدہ حرام یہ لکھا ہوا، یعنی 1 صدی سے زیادہ عرصہ پہلے ہمارے اکابر نے کہا کہ مزاروں کو سجدہ نہ کرنا وہ بہت بڑا لعنتی ہے۔ جو اہل حق کو، اہل سنت کو الزام دے کر مشرک کہتا ہے، اس کے اپنے بھی ایمان کا جنازہ یقیناً نکل کر رہے گا۔ اللہ قدوس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک الملک مجھ کو اور آپ کو نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔